میرے گھر میں میرے سوا سب ان پڑھ تھے، مگر ایک دن ایک شاطر دماغ آدمی اپنی بیٹیوں کے ہمراہ ہمارے گھر آیا اور اس نے جو کھیل کھیلا اس میں بھی فیل ہو گئی۔ اس نے مجھے بھی پڑھی لکھی جاہل ثابت کر دیا اور ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ ہم ہاتھ ملتے رہ گئے مگر ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر اچانک میرے شوہر نے، میری عمر 20 سال ہوئی تو میرے لیے کافی رشتے آنے لگے، مگر ان دنوں اچانک خبر سننے کو ملی کہ دور ایک گاؤں کے چودھری بھی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس چکر میں انہوں نے کافی گھرانوں کی لڑکیوں کو جمع کیا ہے۔ میں پڑھی لکھی، ہوشیار اور خوبصورت لڑکی تھی، اور سننے میں آیا تھا کہ چودھری کے باقی تینوں بہویں ان پڑھ تھیں، مگر میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا وہاں رشتہ طے ہو جائے تاکہ میرے ماں باپ کی عزت بڑھ جائے۔ اسی لیے پھر وہ مجھے لے کر اس گاؤں چلے آئے اور وہاں رشتے کے لیے میرا نام بھی دے دیا۔ میں وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود پڑھی لکھی تھی، اور پھر جب میں نے سنا کہ چودھری کا پورا خاندان ان پڑھ ہے تو پھر میں نے اپنے باپ کو اس گھر میں شادی کرنے سے صاف منع کر دیا، جس پر میرے ماں باپ کہنے لگے کہ پورا گھرانہ ان پڑھ ہے لیکن چھوٹا بیٹا بہت ہی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے۔ جس پر میں نے کہا، صرف چھوٹے بیٹے کے پڑھے لکھے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مجھے چھوڑ کر کام پر چلا جائے گا، پیچھے تو میں ان پڑھ لوگوں کو جھیلوں گی۔ جس پر میرے ماں باپ پھر مجھے سمجھانے لگے کہ گاؤں میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ میں ان کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ پھر میں نے ان سے کہا، پاپا مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے مجھے اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ آپ لوگ کیوں یہ بات بھول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت ساری لڑکیوں کے رشتے جمع کیے ہیں جس میں سے کوئی ایک ان کی لڑکی کی بہو بنے گی؟ تو میرے ماں باپ مجھے کہنے لگے، کیا پتا تم ہی وہ خوش قسمت بہو بن جاؤ۔ میں یہ شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر اپنے ماں باپ کی بات پر مجبور ہو گئی اور ان کے ساتھ گاؤں چلی آئی۔ گاؤں آتے ہی میری ٹکر ایک نوجوان سے ہوئی جو مجھ سے الجھ پڑا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر میں ان گاؤں کے ان پڑھ جائے لوگوں کو خود ہی ٹھیک کر دوں گی، اور اگر شادی نہیں ہوتی اور زیادہ اچھا ہے، مجھے ان جاہلوں کے ساتھ رہنا نہیں پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئی۔ جب ہم چودھری کے گھر پہنچے تو وہاں ہمارا استقبال ہوا۔ وہاں مجھ سمیت 10 لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ موجود تھیں۔ وہاں ہم سب کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا گیا۔ میں حیرت زدہ تھی کہ ان ان پڑھ جاہلوں کو اتنا طریقہ اور سلیقہ کیسے آتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہیں سے بھی ان پڑھ اور جاہل نہیں لگ رہے تھے، بلکہ بہت ہی پڑھے لکھے اور مہذب گھرانے کے لوگ لگ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ موجود 10 لڑکیوں میں سے میں ہی پڑھی لکھی ہوں، باقی مجھے ساری ان پڑھ لگ رہی تھی۔ میں ابھی سب لڑکیوں کا تجزیہ کر رہی تھی جب وہاں اس گاؤں کے چودھری تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی پوری محفل خاموش ہو گئی۔ گاؤں کے چودھری نے سب لڑکیوں کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی بڑی تینوں بہوؤں کو اس کام کے لیے آگے کیا۔ 3 راؤنڈز ہونے تھے اور پھر ایک ایک کر کے لڑکیاں باہر ہوتی جاتی۔ میں 2 مقابلے میں جیت گئی تھی۔ اب باری تھی آخری مقابلے کی، جس میں میرے مقابل ایک ان پڑھ مگر تیز ترار لڑکی تھی۔ لیکن یہ مقابلہ ذہانت کا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ مقابلہ میں نے ہی جیتنا ہے۔ مقابلے بازی کی وجہ سے میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ مجھے اس رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، مگر مجھے جیتنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آخر کار تینوں مقابلے ختم ہوئے اور چودھری نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ماں باپ بہت خوش تھے۔ دونوں جگہ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں نے بھی ابھی تک لڑکے کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ لڑکے نے مجھے دیکھا تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو میں اس لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی، اور وہ مجھے دیکھ کر۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہی بد مزہ ہو گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر وہی شخص تھا جو گاؤں میں آتے ہی مجھ سے ٹکرایا تھا اور مجھ سے بحث میں لگ گیا تھا۔ خیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اب ہماری شادی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں بات بات پر لڑتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول ہی کر لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اس گھر کے لوگ ان پڑھ صحیح، مگر ان میں پیار اور محبت بہت زیادہ ہے۔ نفرت اور حسد کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے گھر کے بہت سے مسئلے مسائل کو سلجھانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ میں پورے گھر کی چہیتی اور لاڈلی بہو بن گئی۔
میرے ساس سسر کے ساتھ ساتھ میری تینوں جیٹھانیاں اور جیٹھ بھی مجھے بہت اہمیت دینے لگے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر گئی، جب مجھے وہاں ایک توتلی لڑکی ملی۔ وہ مجھے اپنی مدد کے لیے کہہ رہی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا، ایسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ سازشی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، اور مجھے وہ کہیں سے بھی سازش کرنے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ جب ہی میں نے اپنے شوہر سے کہا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا ہو، اور پھر میں نے اپنے شوہر کی بات کو نظر انداز کر کے اس لڑکی کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، جس پر وہ توتلی زبان میں بتانے لگی کہ میرا گھر جل چکا ہے اور میرا کوئی بھی نہیں رہا۔ اب پھر وہ کہنے لگی کہ میری مدد کر دو، جس پر میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تو میرے شوہر نے اشارے میں مجھ پر غصہ کیا، جس پہ میں ان سے کہنے لگی کہ لڑکی بہت ہی معصوم اور بیچاری ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کا گھر جل چکا ہے، آپ تو گاؤں کے سردار کے بیٹے ہیں، تو کیا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ جس پر میرے شوہر نے مجھے گھور کر دیکھا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود آگے آ کر بیٹھ گئی، اور اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس توتلی لڑکی کو گھر لانے پر سارے گھر والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جس پر میں نے آگے بڑھ کر اپنے سسر سے کہا، ابا جی، یہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کا گھر جل گیا ہے اور اس میں اس کے سب گھر والے مر گئے، یہ اکیلی بچی ہے، تو اب کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کی مدد کریں؟ آپ تو گاؤں کے چودھری ہیں، آپ تو اس بات کو اچھے سے جانتے ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے۔ جس پر میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے تم پہ ہمیشہ فخر رہا ہے، اور آج بھی مجھے تمہاری اس حرکت پر فخر ہی محسوس ہو رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ ایک مظلوم لڑکی کو لے کر آئی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ آج سے یہ لڑکی یہی رہے گی اور اس کی خوب دیکھ بھال ہوگی۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں مجھے ابھی بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب میں اس لڑکی کو مہمان خانے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر کو کافی پریشان اور غصے میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، جس پر وہ مجھے کہنے لگے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں لے کر آئی ہو۔ تمہیں معلوم ہے اس کا گھر کہاں تھا، کیسے جلا، اور اس کے گھر والے کیسے مرے؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خود بھی سوچ میں پڑ گئی، اور مجھے لگا کہ شاید میں نے واقعی کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ میں نے واقعی اس سے نہیں پوچھا کہ اس کا گھر اس گاؤں میں تھا یا وہ کسی دوسرے گاؤں سے آئی تھی، اور یہ کہ اس کے گھر والے کیسے مرے۔ اور وہ ہمیں کوئی کہانی تو نہیں سنا رہی تھی، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی مجبور بن کر ہمارے در پر آ سکتا ہے۔ خیر، میں نے فوراً ہی اپنے شوہر سے کہا، کیا فکر نہیں کریں، میری نیت تو بری نہیں تھی نا، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسے گھر میں پناہ دی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہونے دے گا۔ جس پر وہ مجھے سمجھانے لگے کہ آج کل چوروں ڈکیتیوں سے کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، اس لیے نیک کام بھی وہی کرنا چاہیے جو گلے نہیں پڑے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ نیکی تمہارے گلے پڑ گئی تو پھر تم کیا کرو گی؟ ابا جی کو کیا جواب دو گی؟ ان کی بات سن کر میں سچ میں ڈر گئی، مگر پھر اپنے خوف کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اپنے شوہر سے کہا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس پر وہ خاموش ہو گئے، مگر میں نے سوچ لیا تھا میں اس لڑکی پر اب نظر رکھوں گی۔ اب میں نے اس لڑکی پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، مجھے اس پہ بالکل بھی کسی قسم کا شک نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی معصوم اور بیچاری لڑکی ہی تھی جو ہمارے منع کرنے کے باوجود گھر کے کام کرتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے شوہر کی پیشن گوئی غلط ہے، اور جو میں نے قدم اٹھایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ہمارے گھر میں ایک لڑکی کی آمد ہوئی۔ ابا جی اسے یہ کہہ کر گھر لے آئے تھے کہ یہ گھر گھر میں جا کر کام مانگ رہی تھی کہ میں بہت مجبور ہوں اور مجھے کام چاہیے، جس پر میں اسے گھر لے آیا۔ یہ گھر کے کام کر لے گی اور اسے ہم اس کے بدلے کچھ پیسے دے دیں گے، جس سے اس کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سنی تو انہیں مزید غصہ آیا، اور وہ ابا جی کو بھی غلط سمجھنے لگے کہ ابا جی آپ نے یہ غلط کیا۔ میں اپنی بیوی کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس نے ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں جگہ دے کر اچھا نہیں کیا، پھر اس پہ آپ بھی ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں لے آئے
ابا جی نے بھی ان کی باتوں کو ہوا میں اڑایا اور کہنے لگے، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون نہیں، جس پر میرے شوہر کو بہت افسوس ہوا۔ اور پھر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ خود ہی دھیان رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی آپ لوگوں کے گلے پڑ جائے۔ اس نئی آنے والی لڑکی جس کا نام نازش تھا، اس ماسی نے اپنے کام سے ہم لوگوں کو بہت متاثر کر دیا تھا۔ ہم ساری بہویں اور ہمارے ساس سسر اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ ویسے تو بظاہر سب ٹھیک ٹھاک تھا، مگر مجھے کچھ دنوں سے ان دونوں لڑکیوں پہ شک ہونے لگا تھا، کیونکہ میں نے کئی بار انہیں کچن میں کھسر پھسر کرتے دیکھ لیا تھا، اور میرے کچن میں جاتے ہی وہ دونوں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے ایک بار ان سے پوچھا بھی، کیا تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ جس پر وہ گھبرا کر اور پھر توتلی لڑکی کہنے لگی کہ باجی ہم کہاں ایک دوسرے کو جانتی ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس کیوں آتی، میں اسی کے پاس چلی جاتی۔ اس کے بعد پر میں نے سر ہلایا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ پھر 2 دن بعد میرے بڑے 2 جیٹھ نے ہم سب کو آ کر کہا کہ ہم بہت جلد امیر ہونے والے ہیں، اس پر میرے شوہر ہنستے ہوئے کہنے لگے، بھیا پہلے ہم کون سا غریب تھے، الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر چیز سے نوازا ہے اور اچھے لوگوں میں ہمارا نام رکھا ہے۔ جس پر بڑے دونوں بھائیوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر باقی سب کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگے۔ میرے شوہر اپنے بھائیوں کو اس طرح مسکراتے دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ پھر ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یوں مسکرا رہے ہیں۔ تب ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ میں راستے میں ایک شخص ملا تھا۔ پہلے تو اس نے ہمیں پہچان کر پوچھا کہ آپ گاؤں کے چودھری کے بیٹے ہیں، جس پر ہم نے پہلے تو ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ پھر انہیں کہا، جی ہم گاؤں کے چودھری کے بیٹے ہیں، جس پر اس شخص نے ہمیں کہا، مبارک ہو، آپ لوگوں کا بہت بڑا بونس آیا ہے۔ اس نے نہ جانے ہمیں اور بھی بہت کچھ بتایا جو ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آیا،